اپنی زندگیوں کو منظم کریں، اپنی زندگیوں کو ہمیشہ سلیقہ مند رکھیں، اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو بہت اچھا رکھیں۔ بعض اوقات ہم خام خواہ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ تو اپنے صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، فجر کی نماز سے لے کر بستر پر اپنی کروٹ لیتے ہوئے محاسبہ کریں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا۔ جس کے 2 دن برابر گزرے وہ ہلاک ہو گیا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر گزرنا چاہیے، لیکن اگر ہمارا گزرے ہوئے کل سے آج کا دن بدتر ہے تو سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسلاف کی زندگی اس حوالے سے دیکھیں تو اس لیے یہ بہت برا سودا ہے اور یہ بڑی جرت ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس میں تو کوئی اختلافی فرقہ نہیں ہے، گروہ نہیں ہے کہ اس کی سزا آخرت میں کیا رکھی ہے، دنیا میں کیا رکھی ہے۔ انسان کسی سے حسد کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، دشمنی رکھ رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، کسی سے زیادتی کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں شب و روز کے معمولات ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ تو کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہا کہ مختلف اقوال ہوں کہ آپ نے اس فرقے پہ اور اس گروہ پہ اور اس مسلک پہ بات کر لی کہ نہیں ہمارے مسلک میں یہ جائز ہے۔ جھوٹ تو ہر مسلک میں ناجائز ہے، ہر الہامی غیر الہامی مذہب میں ناجائز ہے۔ اسی طرح رشوت کھانا، سود کھانا، شراب پینا، نظروں کی ناپاکیزگی اور اپنی زندگی کے جو دیگر امور بد ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اپنا وقت برباد کرنا، نمازیں چھوڑنا، لوگوں کو ایذا دینا، تکلیفیں دینا، ہمارا دین تو اس قدر حساس ہے لوگوں کے خیال رکھنے کے حوالے سے کہ لہسن اور پیاز کھا کر کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے کہ تمہارے منہ سے نکلتی ہوئی سمیل کو سونگھ کر کے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ وہ اس قدر حساس ہے۔ حضرت انس بن مالک آتے تھے تو چونکہ وہ جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے کہ آپ نے حضور کو دیکھا، تو وہ اپنے ہاتھ کو خوشبو لگا کے آتے تھے کہ لوگ میرا ہاتھ حضور کی نسبت سے چومتے ہیں، تو ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں تک ہمارا دین ہے۔ تو آج میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت جب بن جاتے ہیں، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے کلاس فیلو کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے محلے داروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، ہمارا وجود لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، آگ پر کتنا حوصلہ ہے کہ وہی اعمال کیے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے، وہ اعمال کیے جا رہے ہیں جس سے دل مردہ ہوتے ہیں، وہ اعمال کیے جا رہے ہیں جس سے قربت الہی میں نقصان ہوتا ہے۔ بتاؤ نا وہ کون سی چیز ہے جس چیز نے تمہیں دلیر کر رکھا ہے اور تم جہنم کے راستے پہ چل نکلے ہو؟ وہ دولت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، اقتدار ہے۔ وہ چیز کیا ہے جس چیز پہ تم ناز کر کے اپنے رب سے دور ہو کے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو گئے؟ کتنا حوصلہ ہے لوگوں کا، کتنی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا۔ کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، کر لو جو کرنا، آخرت میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ کی امید پر گناہ کا کرنا یا ڈٹائی کے ساتھ گناہ پہ گناہ کیے جانا، اپنی بد اعمالیوں کی کوئی توجیہ کر لینا، مختلف شیطان کے فریب ہیں، مکر ہیں، وہ آپ کو مختلف طرح سے پھانس لیتا ہے، ہم اس کی کوئی توجیہ کر لیتے ہیں، اس کی کوئی صورت گری کر لیتے ہیں۔ مطلب کیا؟ جب اللہ کی کتاب سے ہم انحراف کریں گے تو اللہ توفیقات خیر سلب کر لے گا۔ یہ جو لعنت کا لفظ آپ نے سنا، تو لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے کہ رحمتوں سے محروم کر دیا جانا۔ عرب کہتے ہیں جب وہ اپنی اولاد سے ناراض ہو جائیں یا کسی سے ناراض ہو جائیں بڑا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، تم میری دعاؤں سے آج کے بعد محروم ہو گئے ہو۔ بلکہ میں نے پڑھا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا اس کو سزا یہ ہوتی ہے کہ جو نیک صالح پاکیزہ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں پوری امت کے لیے، تو وہ امت کا فرد تو ہے، ایک شخص تو ہے امت کا، لیکن اس نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ منہا کر دیا جاتا ہے، اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اس رحمت کے وصول والی فہرست سے اس کو نکال دیا۔ وہ سانسیں تو لے رہا ہوتا ہے لیکن زندہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلا رہا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام اور اللہ رسول سے تعلق اس کا واجبی سے ہوتا ہے۔ تو آج ہماری بدحالیوں کا اور ہماری رسوائیوں کا سبب اس کتاب رحمت سے دوری ہے۔ اللہ کتاب رحمت سے جڑنے کی توفیق دے۔